السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایسے بڑے گناہ جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کرتے ہیں۔ دنیا بھی ایسے لوگوں کو ہاتھ نہیں آتی اور آخرت بھی، مرنے کے بعد بھی زندگی ان کی پریشانیوں کی، دشواریوں کی ہوتی ہے، تکلیف کی ہوتی ہے۔ ایسے بڑے گناہ جو ہمارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بڑے ہیں، جن کو وہ بڑا سمجھتا ہے، جن کو وہ بڑا کہتا ہے، اور جن پر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اپنی پکڑ نازل کرتا ہے، اپنی سختی نازل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے، ایسے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسے گناہوں کے بارے میں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ الا سنو، انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں؟ صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سختی سے بچ سکیں، اپنے کو محفوظ کر سکیں۔ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، دیکھو سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، جو کوالٹی ہیں، اللہ کے جو اپنے کارنامے ہیں، اللہ کے جو اپنے کام ہیں، اللہ کی جو دنیا میں اللہ نے کرنے کو کہا ہے، اس میں ہم کسی کو شریک کر دیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور شرک میں ناپسند اللہ کو کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ نے کائنات بنائی، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس نے پیدا کیا، انسان کو بسایا اور اس کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، پودوں کو پیدا کیا، ہوائیں چلائی اور جانوروں کو پیدا کیا۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ایک پیدا کرنے والے کی بندگی کرے، اس کے آگے سر جھکائے، اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے، اس سے دعائیں مانگے۔ حاجات اور مشکل کشا وہی ہے، ضرورتوں کو پورا کرنا والا وہی ہے، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر کے دوسروں کو اس میں حقدار بناتا ہے، شریک بناتا ہے، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں سب گناہوں کی معافی ہے۔ ان اللہ یغفر، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ہر چیز کو سوائے شرک کے، شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی اور اسی شرک پر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم پیدا ہی کی ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ شرک ایک گھنونا عمل ہے، ایک سنگین جرم ہے، اللہ کے کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ بغاوت ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اس لیے شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی نظروں میں یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات کے اندر بھی اگر ایک انسان کسی پر، ایک کمپنی میں ایک باس ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، ان کو چیزیں عطا کرتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور وہ باس کسی اور کو مانے، اپنا کسی اور کو کہیں، تو یہ ناپسند کرتا ہے اور آدمی اس جاب سے اسے نکال دیتا ہے۔ اللہ رحم کرتا ہے بندوں پر، اور یہ
اس کو مہلت دیتا ہے کہ وہ بندہ پلٹ آئے، واپس آ جائے، میری طرف لوٹ آئے، میری پیدا کرنا والی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر میری طرف آ جائے۔ اس لیے اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتا، شرک پر پکڑ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کی ہیں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، نیک لوگوں کو اللہ اٹھاتا ہے تاکہ وہ دنیا میں لوگوں کو بتائیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی خرابی شرک ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی ناکامی شرک ہے، اس دنیا کا زوال شرک ہے۔ جہاں شرکیہ نظام ہوگا وہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا، وہاں احسان نہیں ہوگا، وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ شرک میں مبتلا لوگ گھٹیا سوچ کے ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا لوگ انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین سے قطع تعلقی کرنا، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، ان سے اچھا رشتہ نہ رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، لیکن بھیجنے کا جو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو بنایا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے ملاپ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا۔ اللہ ہی اس بچے کی پرورش کرتا ہے، اس نطفے کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، سنوارتا ہے، اس پر ہڈی اور گوشت چڑھاتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کے کان بناتا ہے، اس کو دانت عطا کرتا ہے، اس میں دماغ پیدا کرتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ سارے عمل صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو خالق کہتے ہیں، جو مالک ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن جو ذریعہ بنتے ہیں دنیا میں آنے کا وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے کسی بھی طرح خیر کا ذریعہ بنے ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، ان کی ناقدری ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے، وبال جان ہے، مصیبت کا ذریعہ ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق اس کائنات میں کسی کا بتاتا ہے تو وہ والدین ہیں۔ ماں کو دیکھیے، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے تک وہ اسے لیے پھرتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے۔ اس بچے کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کی صحت کے لیے ڈائٹنگ پر ہوتی ہے، بہت سی وہ چیزیں نہیں کھاتی جو بچے کو نقصان پہنچائے، رات کو صحیح سو نہیں پاتی، دن میں صحیح سے چل پھر نہیں پاتی، اس بوجھ کو لیے پھرتی ہے وہ ماں۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے ایک تکلیف سے، ایک سختی سے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر وہ بچہ دنیا میں وجود پاتا ہے۔ ماں اپنی زندگی کی ایک لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہی یہ ماں کو اتنا صبر دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ 9 مہینے تک تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے، پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے دودھ کا انتظام کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، 2 سال 2.5 سال اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی سیوا کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کی پوٹی صاف کرتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، خود گیلے میں سوتی ہے۔ ہر وقت اس کی تکلیف کا اسے احساس ہے، میرے بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، دشواری نہ ہو، کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے اپنے کو تھکاتی ہے، اپنے کو تڑپاتی ہے، رات جاگتی ہے۔ بچے کی سانسیں تو بند نہیں ہو گئی، ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے۔ یہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ تحت امہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت مل نہیں سکتی اگر والدین ناراض ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہم ان کو راضی نہیں کیا ان کے وفات سے پہلے، تو ہم اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ تو والدین دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک سایہ ہے، وہ سائے کی طرح بچوں کو شفقت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے اچھے خواب دیکھنے والے کوئی ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ ماں باپ دنیا کی وہ ہستی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ان سے زیادہ آگے بڑھ جائیں۔ اگر ایک باپ نے MD کیا ہے تو اس کا بچہ MBBS کر لے، یہ سوچتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں سوچتا کہ میرا پڑوسی، میرا بھائی یا فلاں مجھ سے آگے نکل جائے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ ایک باپ ہے جو اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے آگے نکل جائے، ترقی کر جائے، کسی طرح سے وہ آگے بڑھ جائے۔ اس کے لیے وہ محنتیں کرتا ہے، باہر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، بہت دیر تک، زمانے تک اپنے کو تھکاتا ہے، لیکن بچوں کو پالتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ اتنی اسٹرگل کے بعد اگر کوئی اپنے باپ سے یہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو یہ باپ کو خون کے آنسو رلانے والا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کا وبال اس دنیا میں بھی آتا ہے۔ کچھ سزائیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں جن کا وبال اللہ دنیا میں دیتا ہے، اس میں سے والدین کی نافرمانی کا وبال، اس پر اللہ کا عذاب اس دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر کہا کہ والدین کے ساتھ ناسلوکی کرنا اور نافرمانی کرنا، جائز چیزوں میں ان کی بات نہ ماننا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے اسے توڑ دو اور چاہے بحفاظت کھول کے اس میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضامندی میں ہی اللہ کی رضامندی ہے، یعنی اگر باپ راضی ہے، والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ ایسے ایسے احکامات، اتنی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، تو وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے اور آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو والدین کو سختی سے پیش آتے ہیں، زور سے بولتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ سلوک پر بھی اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو ان کو اف بھی مت کہنا، وہ تمہارے محسن ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تمہیں سنوارنے کے چکر میں، انہوں نے اپنے کالے بال سفید کر لیے ہیں تم کو جوان کرنے میں، تم کو بڑا کرنے میں، تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے انہوں نے اپنے کو کمزور کر لیا ہے۔ ان کو اف مت کہنا، ایک لفظ بھی ایسا نہ کہنا جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچے، ان کے جذبات کو زخمی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو سخت پکڑ ہوگی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف بھی مت کہنا، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا، تواضع انکساری کا مظاہرہ کرنا، ادب سے پیش آنا، ایک اچھے بچے کی طرح ان سے ملتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، وہ بیمار ہو جائیں تو دوائی دلانا، وہ کمزور ہو جائیں تو ان کا سہارا بننا، ان کو ہر آن ہر وقت یہ احساس دلانا کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے ہر وقت تیار ہے، تمہاری خدمت کے لیے تیار ہے، تمہارے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں لے جانے کے لیے تیار ہے، تم جہاں جو کام کروانا چاہتے ہو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، تم تنہا نہیں ہو، اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ بچہ اپنے
باپ کو جب یہ باور کراتا ہے تو اس باپ کا کلیجہ چوڑا ہو جاتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، وہ اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی پریشانی اور دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ جب بچے ان کے سامنے اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کی ادائیگی پر توجہ دلائی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے پر توجہ دلائی ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ والدین کو ستانا بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اس پر بڑی سزائیں ہیں، بڑا عذاب ہے۔ اس دنیا میں اللہ سکون اٹھا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے دل کا سکون اللہ اٹھا دیتا ہے جو والدین کو ستاتے ہیں، والدین کا دل دکھاتے ہیں، والدین کو تڑپاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ معاشرے میں کتنے والدین ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ ان کے بچوں کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے کاروبار ہیں، ان کا اچھا بزنس ہے، ان کی کمپنیاں ہیں، ایسے لوگ ہیں معاشرے میں، لیکن ان کے والدین تڑپ رہے ہیں ایک ایک روٹی کے لیے، ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے اپنے اس گناہ سے جو انہوں نے کیا ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کا عذاب اس دنیا میں اللہ کا اترتا ہے۔ والدین اس لیے بڑی نعمت ہے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ قدر کریں، اور جو اس دنیا سے چلے گئے جن کے والدین، ان کے حق میں دعائے رحمت کریں، دعائے مغفرت کریں۔ والدین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، والدین کے دوست احباب، ملنے جلنے والے رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے ابا سے ملنے آتے تھے، یہ میرے ابا کا دوست ہے، یہ میرے ابا کا بڑا قریبی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طرح ہے، اس پر اللہ اجر دیتا ہے۔ ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ہمارے والدین پر رحم فرمائیے اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں جو لفظ ہے وہ ہے صغیرہ، بچپن میں جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما دے۔ ماں باپ اپنے بچے پر کس طرح رحم کا، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، کس طرح ان کو سنوار کر رکھتے ہیں، دھیان سے رکھتے ہیں، پال پوستے ہیں۔ ان کو ایک معمولی سی چوٹ لگ جائے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ بچے کی ایک آہ ان کی بھوک کو ختم کر دیتی ہے، بچے کی معمولی سی تکلیف ان کی پیاس کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر بچے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ یہ والدین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر جو صغیرہ لفظ استعمال کیا اس لیے کہ جو وہ صغیرے چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال، اس میں کوئی کام نہیں آتا، صرف والدین ہی اس بچے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد تو چچا، ماموں، خالہ، دادی، نانا، نانی اور بھی لوگ بچے کو کھلانے لگتے ہیں، ان کو وقت دینے لگتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، لیکن وہ جو بچپن کی جو عمر ہے اس میں تو کوئی کام نہیں آتا، ماں باپ کی کوئی ساتھ لگنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے ہمارے پیدا کرنے والے پالنہار، اے ہمارے رب، ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا ہے۔ تو اس لیے والدین کی نافرمانی نہ کریں، والدین کو تڑپائیں نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے کام آئیں، ان کے دکھ درد میں شریک رہیں، ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائیں۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور۔ آپ جب 2 باتیں، پہلی آپ نے فرمائی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، تو آپ ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے،
پھر آپ نے دوسری بات فرمائی کہ والدین کی نافرمانی کرنا، تب بھی آپ ایسے ہی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، لیکن جب آپ نے فرمایا الا وقول الزور، سنو جھوٹی بات کہنا، الا و شہادت الزور، سنو جھوٹی گواہی دینا، آپ نے اپنی ٹیک کو ہٹا لیا اور بار بار آپ یہ دہراتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو خاموش ہو جائیے۔ یعنی اتنی اہم بات ہے یہ کہ بہت سے مسلمان اور بہت سے لوگ شرک نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کی سنگینی کو بتایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے اور شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر آدمی پارسا بھی بنا رہتا ہے، تقوی والا بھی بنا رہتا ہے، نیکی اور دینداری کا تصور بھی اس کا برقرار رہتا ہے، اور خاموشی سے اپنا جھوٹی گواہی دے کر وہ کام بھی چلا لیتا ہے۔ شرک کا تو پتہ چل جائے گا، والدین کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، صحیح نہیں ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو معاشرے میں، رشتہ داروں میں، اعزا و اقارب میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے تعلقات اپنے والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آدمی مروت میں، لحاظ میں، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے والدین سے تعلق نہیں توڑتا۔ لیکن چپ چاپ جھوٹی گواہی دلوا سکتا ہے، چپ چاپ خود بھی جھوٹی گواہی دلوا سکتا ہے، گواہ خرید سکتا ہے اور ناجائز مقدمے جیت سکتا ہے۔ تو رسول اللہ ڈرا رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دینا، جھوٹی بات زبان سے نہیں نکالنا، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، یہ تباہ کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اس کائنات میں بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اسی طرح جھوٹی گواہی، ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹ بھی ایک گواہی ہے۔ اس ووٹ کے سلسلے میں بھی ہمیں ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو اچھا ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، جو اس عہدے اور منصب کو صحیح سے سنبھالنے والا ہو، چلانے والا ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، خدمت گزار ہو۔ ایسے شخص کے لیے حق میں ہمیں ووٹ کرنا چاہیے، اور اگر ہم جان بوجھ کر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں تو یہ ہم اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تو یہ بھی جرم ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ووٹ کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آدمی اچھا ہے، امانت دار ہے اور سچا ہے، اچھا ہے اور یہ قوم و ملت کے کام آئے گا، اس لیے ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ تو ووٹ ایک گواہی ہے، تو وہ جھوٹی گواہی اگر ہم دیں گے تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا اور یہ قوم و ملت کے حق میں بڑا خراب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دیکھو سب سے بڑے گناہ 3 ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی، توحید پر جمے رہنے کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔